میں نے رک کر مائیکل کی طرف دیکھا۔ کیا خیال ہے مسٹر مائیکل، میں کچھ زیادہ غلط تو نہیں ہوں؟ مائیکل کے ہونٹ کانپے۔ شاید وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس نے بہرحال خاموش رہنے پر اکتفا کیا۔ میں مسکرایا تو گویا میں حقائق سے زیادہ دور نہیں ہوں۔ پھر میں نے کہا، قاضی صاحب، میں مائیکل کی نئی چال کے بارے میں پہلے ہی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ ایک طرف تو اس نے پنٹو کی خدمات حاصل کی تاکہ سلوینو کو فلیٹ چھوڑنے پر مجبور کیا جا سکے، اور دوسری طرف اس نے ساجن کی حیثیت سے مارتھا کو فون کیا۔ یہ ضروری تھا تاکہ مارتھا اصل حقیقت سے واقف ہو کر کبھی خطرہ نہ بن سکے۔ اس کے لیے آواز بدلنا کچھ زیادہ مشکل نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مارتھا کو کبھی شبہ بھی نہیں ہو سکا کہ مائیکل ہی دراصل ساجن ہے۔ وہ ساجن کے لیے دروازہ کھولتی رہی، لیکن اس نے کبھی ساجن کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میرا اندازہ ہے کہ ساجن نے اسے دھمکی دی ہوگی کہ اگر کبھی اسے دیکھنے یا اس کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی کوشش کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ قادری صاحب، مجھے افسوس ہے کہ یہ آخری جملہ بہت فلمی قسم کا ہے، لیکن کیا کیا جائے؟ ہمارے فلمی منشی چونی والے تماشائیوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ اسی قسم کے مکالمے لکھتے ہیں، اور ہم شعوری یا غیر شعوری طور پر متاثر ہو کر خود بھی ایسے جملے بولنے لگتے ہیں۔ امید ہے آپ کوئی خیال نہیں کریں گے۔ میاں، میں فلمیں دیکھتا ہی نہیں، لہذا کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ مسکرائے۔ بہرحال آگے کیا ہوا؟ میں پورے واقعات تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ میں نے کہا، ساجن کا وقتاً فوقتاً سلوینا کے فلیٹ میں آنا، پیٹر کا قتل، پھر پنٹو کا قتل، ابتدا سے آخر تک ساجن نے بلا شبہ بڑی ذہانت کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن مجرم کتنا بھی زیرک اور محتاط کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کوتاہی ضرور کرتا ہے۔ ساجن نے بھی دو غلطیاں کی۔ پہلی یہ کہ اسے اپنی دل بستگی کے لیے روز کو اپنے خفیہ ٹھکانے پر نہیں بلانا چاہیے تھا، اور دوم یہ کہ اسے ہر موقع پر دستانے استعمال کرنے چاہیے تھے، جو اس نے نہیں کیے۔ اس نے اپنی انگلیوں کے نشان سلوینا کے فلیٹ میں، عقبی دروازے کی چٹخنی پر، اپنے خفیہ ٹھکانے پر اور اپنے رہائشی فلیٹ میں چھوڑے، اور یہ ایک ناقابل تردید ثبوت ہے جو اس کے خلاف جاتا ہے۔ اپنے رہائشی فلیٹ پر؟ قاضی صاحب نے حیرت سے کہا۔ جی ہاں، میں نے ذرا مسکین بن کر گردن ہلائی۔ آپ تو جانتے ہی ہیں ایسا کرنا پڑتا ہے۔ اگر مجرم ڈال ڈال چلتا ہے تو ہمیں بھی پات پات چلنا پڑتا ہے۔ میری ہدایت پر میرے ایک ماتحت نے مائیکل کے فلیٹ میں دراندازی کی اور انگلیوں کے نشان حاصل کیے۔ وہ نشانات بعین ہی ان نشانات کے مطابق ہیں جو مذکورہ تینوں مقامات پر ملے ہیں۔ اس بات کی تصدیق آپ کے محکمے کا شاہد علی کرے گا۔ میں نے آگے بڑھ کر وہ تھیلا اٹھایا جو وحشی لے کر آیا تھا۔ قادری صاحب نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ یہ ایک تھیلا ہے جسے چیزیں رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، میں نے معصومیت سے کہا۔ اس تھیلے میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو مزید ثبوت کا حکم رکھتی ہیں۔ میں نے تھیلے کی زپ کھولی اور ایک ایک کر کے تمام اشیاء نکال کر میز پر ڈال دیں۔ قادری صاحب خاصے متجسس، متحیر اور پرجوش نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر تھیلے سے برآمد ہونے والی سبھی اشیاء پر نظر ڈالی۔ ایک عدد داڑھی جس کے نصف بال سیاہ، باقی سفید اور سرمئی تھے، چوڑے کناروں والا ایک سیاہ ہیٹ، دو چھوٹے چھوٹے اسپرنگ، گول چھوٹے شیشوں والی ایک اینک، 8 انگوٹھیاں اور کلائی میں پہننے والی سنہری زنجیر اور 2 پیڈ۔ قاضی صاحب نے گہری تجسس آمیز نظروں سے ایک ایک چیز کا جائزہ لیا، پھر استفہامیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ یہ ساجن ہے۔ میں نے ہونٹوں پر زبان پھیر کر ٹھنڈی سانس لی۔ ساجن؟ قادری صاحب نے حیرت سے کہا۔ جی ہاں، میں نے گردن ہلائی۔ اگر میں یہ پیڈ اپنے شانوں پر باندھ کر اوپر سے لباس پہن لوں، قمیض اور کوٹ وغیرہ، اور یہ اسپرنگ اپنے نتنوں کے اندر فٹ کر لوں، سر پر ہیٹ جماؤں، ذرا خوبصورتی اور احتیاط سے داڑھی چپکا کر، اور پھر قادری صاحب آنکھوں پر چشمہ چڑھاؤں، اور ہرے نیلے پتھروں والی یہ 8 انگوٹھیاں اپنی 8 انگلیوں میں پہنوں، تو بیچارہ شبراتی تو یقیناً مجھے نہیں پہچان پائے گا، مگر روز ایک نظر دیکھتے ہی زور سے چیخے گی، یہی ہے ساجن۔ میں نے ذرا غور سے مائیکل کو دیکھا۔ کیوں مسٹر مائیکل، ٹھیک ہے نا؟ مائیکل نے اضطراری انداز میں کرسی پر پہلو بدلا، جس سے اس کے اندر کے ہیجان کا پتہ چلتا تھا۔ شاید وہ کچھ کہنا بھی چاہتا تھا، لیکن غالباً یہ سوچ کر چپ رہا کہ زبان کھولنا ہی بے سود ہوتا۔ وہ خاموش رہا تو قادری صاحب نے ہونٹوں کو جنبش دی۔ اور میاں، یہ تمام چیزیں غالباً آپ کو اس کے فلیٹ سے ملی ہوں گی؟ مجھے نہیں، واشی کو۔ میں نے گردن کی جنبش سے اشارہ کیا۔ میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ واردات کے بعد ساجن
جائے وقوع سے بغلی کھڑکی سے نکل کر فرار ہوا تھا، لیکن ایک بات کا اسے علم نہیں تھا کہ واشی، جو در حقیقت بہت نرم مزاج، درد مند اور انسان دوست آدمی ہے، پنٹو کا سایہ بن کر اس مکان تک پہنچا تھا، اور جب ساجن فرار ہوا تو واشی فوراً اس کا سایہ بن گیا۔ ساجن بھاگ کر سیدھا پی روڈ پر اپنے فلیٹ پر پہنچا۔ واشی نے وہیں فلیٹ کے سامنے ایک برگد کے پیڑ کے نیچے ڈیرے ڈال دیے اور مجھے اطلاع دی۔ میری ہدایت پر وہ وہیں موجود رہا اور فلیٹ کی نگرانی کرتا رہا۔ آج جب مسٹر مائیکل یہاں آنے کے لیے فلیٹ سے برآمد ہوئے تو میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ تو میاں واشی فلیٹ میں گئے اور یہ تمام اشیاء حاصل کیں۔ قادری صاحب مسکرائے، میں بھی مسکرایا۔ اب قادری صاحب، آپ تو جانتے ہی ہیں، کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہوتی ہے نا، انگلی ٹیڑھی کرنی ہی پڑتی ہے۔ قادری صاحب سب انسپکٹر گل گلزار سے مخاطب ہوئے۔ میاں گلزار، یہ سب چیزیں آپ اپنی تحویل میں لے لیں اور عدالت میں پیش کرنے کے لیے تفصیلی رپورٹ تیار کریں۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئے۔ میاں، بلا شبہ یہ ایک پیچیدہ اور الجھا ہوا کیس تھا، لیکن اس تفتیش میں آپ نے غیر معمولی ذہانت اور سوجھ بوجھ کا ثبوت دیا ہے، جس کے لیے آپ تحسین کے مستحق ہیں۔ اگرچہ اس پورے واقعے کی تحقیقات میں آپ نے اور آپ کے کارکنوں نے کئی ایسے اقدامات کیے ہیں جن کی وضاحت کے لیے قانون آپ سے مطالبہ کر سکتا ہے، مگر میں انہیں نظر انداز کرتا ہوں۔ انہوں نے رک کر ایک لمحہ غور کیا، پھر پرخیال نظروں سے میری طرف دیکھا۔ آپ نے جو ثبوت فراہم کیے ہیں وہ عدالت میں پیش کرنے کے لیے بہت کافی ہیں۔ نہ صرف ڈکیتی کا معمہ ہی حل ہو گیا ہے، بلکہ پیٹر اور پنٹو کا قاتل بھی ہماری گرفت میں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ عدالت میں ہم مائیکل اور سلوینا کے خلاف فیصلہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مگر میاں، ایک مسئلہ تو ابھی باقی رہتا ہے، اگرچہ وہ ہمارا کیس نہیں۔ وہ رک کر مسکرائے۔ یعنی یہ کہ رقم کہاں ہے؟ میں نے کہا، ہاں، رقم کہاں ہے؟ سچ تو یہ ہے قادری صاحب کہ مجھے نہیں معلوم، میں نے مسمسی صورت بنا کر کہا۔ بھئی وہ جو آپ کا شبراتی ہے، کیا وہ بھی کچھ نہیں کہتا اس معاملے میں؟ قادری صاحب خوش طبعی سے مسکرائے۔ ارے قادری صاحب، بیچارہ شبراتی تو بہت کچھ کہتا ہے، مگر اس غریب کی سنتا کون ہے؟ میں نے ہاتھ جھلایا۔ تاہم جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے، شبراتی یقیناً کچھ کہتا ہے۔ ابھی میں نے اندھیرے میں تیر چلانے کی بات کی تھی۔ شبراتی نے اس کہاوت میں تھوڑی سی ترمیم خاص اس موقع کے لیے کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اندھیرے میں تیر چلاؤ تو آنکھیں بھی بند کر لو۔ میں نے رک کر سانس لی اور انگلی سے چھت کی جانب اشارہ کیا۔ قادری صاحب، آپ چھت میں یہ چھوٹا سا گڑھا دیکھ رہے ہیں جو مائیکل کے ہاتھ سے چلنے والی گولی کے نتیجے میں نمودار ہوا ہے؟ ہاں۔ قادری صاحب حیرت زدہ ہوئے۔ ابھی کچھ دیر پہلے جائے واردات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے میں نے ذکر کیا تھا کہ ساجن عرف مائیکل کے ہاتھ سے وہاں 4 گولیاں چلی تھیں، جن میں 2 گولیاں دیوار میں لگی تھیں، اور اس دیوار میں بھی تقریباً اتنا ہی بڑا اور گہرا گڑھا بن گیا تھا۔ اس وقت اچانک مجھے خیال آیا تھا، بظاہر عجیب اور دور از کار، سیمنٹ۔ کیا یہ ممکن ہے قادری صاحب؟ یہ جو گڑھا چھت میں بن گیا ہے، اسے بھرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ قادری صاحب بدستور حیران نظر آ رہے تھے۔ ارے میاں، کروں گا کیا؟ سیمنٹ یا پلاسٹر سے اسے خود بھروں گا یا کسی اور سے یہ کام کرواؤں گا؟ بالکل ٹھیک، میں نے سر ہلایا۔ شبراتی بھی یہی کرے گا اور میں بھی۔ قادری صاحب، یہ خیال قدرے مضحکہ خیز ہے، لیکن اس پر عمل کر لینے میں کیا حرج ہے؟ شاید اندھیرے کا تیر نشانے پر لگ ہی جائے۔ دیکھیے، اس کمرے میں 4 یا 5 مقامات پر اسی قسم کے سیمنٹ یا پلاسٹر کے پچ ہیں، جن میں سے کم از کم 2 زیادہ پرانے نہیں۔ ہم ان مرمت شدہ مقامات کی سیمنٹ اکھاڑ کر دیکھیں گے۔ مگر اس سے کیا ہوگا؟ قادری صاحب نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ کیا ملے گا ان گڑھوں میں؟ شاید کچھ بھی نہیں، اور ہو سکتا ہے کچھ مل ہی جائے، میں نے بے یقینی کے ساتھ کہا۔ سچ یہ ہے قادری صاحب کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، میں تو اندھیرے میں تیر چلا رہا ہوں۔ قادری صاحب خوش دلی سے مسکرائے۔ چلو میاں، یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، کیا حرج ہے؟ آدم فوراً کچن میں غائب ہو گیا۔ چند منٹ بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک پیچکس، ایک چھری اور ایک چھوٹی سی ہتھوڑی تھی۔ پیچکس سب انسپکٹر گل گلزار نے سنبھالا، ہتھوڑی آدم نے پکڑی اور میرے حصے میں آئی چھری۔ ہم نے جلد ہی 3 ایسے مرمت شدہ حصے تلاش کیے جو نسبتاً نئے نظر آتے تھے۔ میں نے بیرونی دیوار میں بھرا گیا ایک گڑھا منتخب کیا جو زیادہ پرانا نظر نہیں آتا تھا۔ زمین پر گھٹنوں کے بل جھک کر میں نے آہستہ آہستہ پلاسٹر کھرچنا شروع کیا۔ جو پلاسٹر ننھے ننھے ٹکڑوں کی صورت میں زمین پر گرنا شروع ہوا،
میرے دل میں تذبذب، بے یقینی اور شک و شبہ نے سر ابھارنا شروع کیا۔ میں جانتا تھا کمرے میں موجود ہر فرد کی نظریں ہم تینوں پر جمی ہوئی ہیں، جن میں قادری صاحب بھی شامل ہیں، اور سبھی کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا ہے، کیا نتیجہ نکلے گا اس کوشش کا؟ ہاں، کیا ملے گا؟ میں کیوں ان گڑھوں میں بھری گئی سیمنٹ اور پلاسٹر کھرچ رہا ہوں؟ کہیں اس کوشش کا نتیجہ مضحکہ خیز ناکامی کی صورت میں نہ نکلے۔ مگر میں بھی کیا کرتا؟ پیچیدہ اور الجھے ہوئے مجرمانہ کیسوں میں اکثر ایسے اقدامات کرنے ہی پڑتے ہیں جو بظاہر بے جواز اور اکثر مضحکہ خیز نظر آتے ہیں، مگر ان سے مفر ممکن نہیں۔ اندھیرے کے تیر سبھی نشانے پر نہیں لگتے، کچھ خلا میں بھٹک کر رہ جاتے ہیں۔ شاید یہ تیر بھی نشانے پر نہ لگے، اس کے باوجود مجھے یہ کام کرنا ہی تھا، کیونکہ میرے ذہن میں ایک خیال تھا، ایک دھندلا سا خیال، دور از کار اور بظاہر ناقابل توجیہ، مگر مکمل طور پر ناممکن بھی نہیں تھا، اور یہ جاننے کے لیے کہ اندھیرے کا یہ تیر نشانے پر لگے گا یا نہیں، تیر چلانا ضروری تھا۔ گڑھے میں بھرا گیا تمام پلاسٹر نکالنے میں کچھ زیادہ دیر نہیں لگی۔ گڑھا بالکل خالی تھا۔ میں نے زور سے سانس لی اور قادری صاحب کی طرف دیکھ کر خفت کے ساتھ مسکرایا۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اسی لمحے انسپکٹر گل گلزار کی حیرت بھری اور تقریباً چیختی ہوئی آواز سے کمرہ گونج اٹھا۔ ارے یہ کیا ہے؟ قادری صاحب پھرتی سے لپکے۔ میں بعجلت اٹھ کر آگے بڑھا۔ آدم نے بھی سب انسپکٹر گل گلزار کے پاس پہنچنے میں دیر نہیں لگائی۔ گل گلزار اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سیاہ پلاسٹک کی ایک چھوٹی سی تھیلی تھی، تقریباً 3 انچ لمبی اور 2 انچ چوڑی۔ قادری صاحب نے حیرت سے تھیلی کی جانب دیکھا۔ کیا ہے یہ؟ تھیلی، سب انسپکٹر گل گلزار نے جواب دیا، دیوار سے برآمد ہوئی ہے۔ اس نے اس چھوٹے سے خلا کی طرف اشارہ کیا جو سیمنٹ اکھڑنے کے بعد دیوار میں نمودار ہوا تھا۔ لائیے ذرا دیکھیں تو۔ قادری صاحب نے تھیلی کھول کر اس کے اندر کی اشیاء ہتھیلی پر الٹی اور حیرت سے میری طرف دیکھا۔ ایک کاغذ کا پرزہ، ایک چابی۔ کاغذ کا پرزہ دراصل ایسٹرن سیف ڈپازٹ کمپنی کی رسید تھی جس پر ایک نمبر درج تھا، 251۔ یہی نمبر چابی پر بھی موجود تھا، ساتھ ہی ESDC کے حروف بھی کندہ تھے۔ قادری صاحب نے حیرت سے رسید اور چابی کا جائزہ لیا، پھر استفہامیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں ذرا کھل کر مسکرایا۔ میاں آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ قادری صاحب مزید متعجب ہوئے۔ قادری صاحب، شبراتی نے کہا ہے کہ جب اندھیرے کا تیر نشانے پر لگے تو خوش ہو کر مسکرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے سر ہلایا۔ یہ چابی ایسٹرن سیف ڈپازٹ کمپنی کی ہے اور اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے، یعنی میاں کہیں آپ یہ تو کہنا نہیں چاہ رہے ہیں کہ… قادری صاحب جملہ ادھورا چھوڑ کر چپ ہو گئے۔ جی ہاں، آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں۔ میں نے سر کو جنبش دی۔ لاکر نمبر 251۔ پھر میں نے گردن گھما کر سلوینا اور مائیکل کی طرف دیکھا۔ تم دونوں کو رقم کی تلاش تھی؟ 4 کروڑ روپے۔ تم دونوں کا خیال تھا کہ رقم اس فلیٹ میں ہی کہیں چھپی ہوئی ہے۔ تمہارا خیال درست تھا، رقم یہی تھی، مگر اس چابی کی صورت میں۔ تاہم یہ الگ بات ہے کہ تمہیں اس بات کا گمان تک نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے رک کر ہونٹوں پر زبان پھیری اور ہولے سے مسکرایا۔ مجھے تم دونوں پر ترس آ رہا ہے۔ رقم کی جستجو میں تم نے کیا کچھ نہیں کیا، تقریباً ہر حد سے گزر گئے۔ ڈکیتی کا ارتکاب کرنے والے 4 افراد مارے گئے، پھر پنٹو اس دنیا سے گیا، مگر تمہیں کیا ملا؟ سرکاری زیور۔ مجھے اس موقع پر ایک کہاوت یاد آ رہی ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ تم وصال صنم کا مطلب مت پوچھنا ورنہ بات لمبی ہو جائے گی۔ جبکہ شبراتی نے الفاظ احتیاط سے خرچ کرنے کا مشورہ دیا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان شبراتی کے مشورے پر بالکل کان نہیں دھرتے۔ میں نے رک کر قادری صاحب کی طرف دیکھا، کینچی مار کر سگریٹ کی ڈبیا جیب سے نکالی اور ٹھنڈی سانس لی۔ صرف ایک ہی سگریٹ باقی رہ گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، ابھی نئی ڈبیا خرید لوں گا، میں نے دل ہی دل میں طے کیا۔ پھر سگریٹ سلگائی اور سلسلہ کلام از سر نو شروع کیا۔ قادری صاحب، اب ساری بات روز روشن کی طرح واضح ہے۔ فرض کیجئے میں چارلی ہوں۔ ڈکیتی کے بعد میں ساری رقم لے کر فرار ہوتا ہوں۔ پہلے میں کچھ عرصہ ادھر ادھر بھٹکتا ہوں، پھر اس شہر میں آتا ہوں اور مسز مارتھا گلبرٹ سے مدد کا خواستگار ہوتا ہوں، اور چونکہ مارتھا اصل حقائق سے بالکل بے خبر ہیں، لہذا وہ انکار نہیں کرتی ہیں۔ میں اس فلیٹ میں رہائش اختیار کرتا ہوں، اپنا حلیہ بدلتا ہوں، نام بدلتا ہوں اور ایک بالکل نئی شناخت اختیار کرتا ہوں تاکہ کسی کو بھی کسی قسم کا شبہ نہ ہونے پائے۔ لیکن مجھے اطمینان پھر بھی نصیب نہیں ہوتا۔
ایک خوف مجھ پر طاری رہتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ پیٹر اور ممکنہ طور پر سلوینا میری تلاش میں ہوں گے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اتنی بڑی رقم میں ہر وقت اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ حفاظت ضروری ہے۔ پھر کیا کروں؟ ایک محفوظ ترین صورت مجھے نظر آتی ہے اور اس پر میں عمل کرتا ہوں، یعنی ساری رقم ایسٹرن سیف ڈپازٹ کمپنی کے لاکر نمبر 251 میں رکھ دیتا ہوں اور چابی بما رسید دیوار میں چھپا دیتا ہوں۔ میں نے رک کر ایک لمحہ غور کیا۔ قادری صاحب، مجھے علم نہیں اور نہ ہی قیاس کر سکتا ہوں کہ نسیم الدین عرف چارلی کا آئندہ منصوبہ کیا تھا۔ وہ کیا کرنا چاہتا تھا؟ ہو سکتا ہے اس کا ارادہ یہ رہا ہو کہ کچھ وقت یہاں گزارے گا، پھر ساری رقم لے کر کہیں اور چلا جائے گا، ممکن ہے ملک سے باہر۔ تاہم اس کا یہ خیال ضرور رہا ہوگا کہ جب تک وہ یہاں رہے گا تب تک رقم محفوظ رہے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس سے پہلے کہ چارلی اپنے آئندہ کے پروگرام پر عمل کرتا، پیٹر اس شہر میں وارد ہوا اور اس نے مجھے گولی مار دی۔ میں نے رک کر ٹھنڈی سانس لی۔ مجھے مطلب یہ کہ چارلی کو۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا میں سب تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ قادری صاحب چند لمحے غور کرتے رہے، پھر پرخیال انداز میں بولے، ہاں، میرا خیال ہے اس پورے قصے کی ساری گتھیاں سلجھ چکی ہیں۔ اب کوئی ابہام باقی نہیں رہا، اور اگرچہ کچھ سوالوں کے جواب ابھی باقی ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں ان سوالوں کے جواب کی ضرورت بھی نہیں۔ اصلی اہمیت اس بات کی ہے کہ مجرم ہمارے پاس ہے، ثبوت اور گواہ بھی ہیں۔ عدالت میں ہمیں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ ایک لمحہ رکے، پھر مسکرائے۔ میاں، کیا آپ کے خیال میں ساری رقم سیف ڈپازٹ کے لاکر میں موجود ہوگی؟ جی ہاں، ساری رقم یا پھر اس کا بڑا حصہ۔ قادری صاحب ایک بار پھر مسکرائے۔ میاں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ تحسین کے مستحق ہیں۔ یہ بہت پیچیدہ معاملہ تھا، لیکن آپ نے اسے حل کرنے میں غیر معمولی ذہانت کا مظاہرہ کیا ہے۔ شکریہ۔ میں نے پہلی جماعت میں امتحان پاس کرنے والے بچے کی طرح خوش ہو کر کہا۔ میں بھی خوش ہوں اور مطمئن بھی کہ وہ درد سر دور ہوا جس میں کئی دن سے مبتلا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ قادری صاحب، مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہے۔ میں نے گردن گھما کر سلوینا کی طرف دیکھا اور سلوینا سے ہمدردی بھی، کیونکہ سلوینا نے اپنے تحفظ کے لیے میری خدمات حاصل کی تھیں، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ میری تحقیقات کا اختتام اس طرح ہوا ہے کہ سلوینا کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں۔ مجھے نہیں معلوم قانون سلوینا کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ مجھے امید ہے کہ قانون اس بات کو پیش نظر رکھے گا کہ سلوینا براہ راست نہ ڈکیتی میں شامل تھی اور نہ پیٹر کے قتل میں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے رک کر مزید کہا، سلوینا، میں تم سے معافی چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں، مجبور تھا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میرا پہلا موکل بہرحال قانون ہوتا ہے۔ میں قانون کے خلاف کبھی نہیں جا سکتا۔ یہ شبراتی کی نصیحت ہے، اور اب مجھے فکر 42 جانوں کی ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ 42 جانوں کی فکر؟ قادری صاحب تھوڑا سا حیران ہوئے۔ روٹی، پانی، دانہ دھنکا۔ قادری صاحب، میں نے ایک اور ٹھنڈی سانس لی۔ سلوینا سے جس رقم کے ملنے کی امید تھی، اب وہ تو ملے گی نہیں، جبکہ دانے پانی کا بندوبست تو مجھے بہرحال کرنا ہی ہوگا۔ خیر، کچھ نہ کچھ کروں گا۔ مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ قادری صاحب ذرا ہمدردی سے مسکرائے۔ میں نے تیسری، چوتھی یا شاید 5ویں بار ٹھنڈی سانس لی۔ قادری صاحب، آپ کی مسکراہٹ میں ہمدردی ہے، اس کا شکریہ۔ اب میں چلتا ہوں، ضرورت پڑے تو یاد کر لیجیے گا۔ میں نے آدم، وحشی اور بے دل کو چلنے کا اشارہ کیا۔ میاں، کہاں جائیں گے آپ؟ قادری صاحب نے یکایک پوچھا۔ ہوٹل بہشت بری، میں نے کہا۔ ہوٹل بہشت بری؟ قادری صاحب چونک کر بولے۔ جی ہاں، میں نے بے حد سنجیدگی سے سر ہلا کر جواب دیا۔ یہ فقیرے کے ہوٹل کا نام ہے۔ اس ہوٹل کی چھت کھپریل کی ہے، اندر بدرنگ میزیں، کرسیاں اور بینچیں پڑی ہیں۔ چھت کی کڑیاں دھوئیں کے باعث سیاہ پڑ گئی ہیں اور ان سے جالا لٹکتا رہتا ہے۔ ایک طرف مٹی کے چولہوں پر دالیں، سبزیاں اور گوشت پکتا رہتا ہے۔ فقیرہ اپنی گدی پر بیٹھا مسکرا کر گاہکوں کو خوش آمدید کہتا رہتا ہے، اور اس کے دونوں ویٹرز بدلو چاپی زور زور سے آوازیں لگاتے ہیں۔ 1 پلیٹ آلو ٹماٹر، 1 پلیٹ مسور کی دال۔ بینچوں اور کرسیوں پر شبراتی کے چچیرے، خلیرے، ممیرے، پھپیرے اور ہر طرح کے بھائی بھتیجے براجمان ہو کر دال روٹی کھاتے اور دنیا جہان کے مسائل، خاص طور پر سیاسی معاملات پر اظہار خیال فرماتے ہیں۔ ساتھ ہی فلمی گانے بھی سنتے ہیں۔ یہ دنیا میرے کام کی نہیں۔ میں نے رک کر ایک اور ٹھنڈی سانس لی۔ قادری صاحب،
بہشت بری میں کونے والی میز پر بیٹھ کر ایک عدد کڑک چائے پیوں گا، دودھ کم پتی زیادہ، اور بلاقی کے اقوال زریں سنوں گا۔ بلاقی غالباً شبراتی کا کسی قسم کا بھائی ہے۔ قادری صاحب مسکرائے۔ جی ہاں، میں نے سر ہلایا، اور یقین کیجئے قادری صاحب، اس کے اقوال بھی آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں کہ اس کی نگاہ دور بین اور ذہن جامع جمشید ہے۔ میں نے بات ختم کی اور دروازے کی طرف بڑھا۔